بسم الله الرحمن الرحيم الف لام جنید احمد صاحب تشریف لا رہے ہیں. اب انشاءاللہ ان کا قیمتی خطاب ہوگا. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بھئی بیٹھتے رہیں اور مجمع کو جوڑیں. انشاءاللہ اب یہاں سے جو تقریر کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اب یہ ایک کے بعد دیگر تقریر آپ کی خدمت میں آتی رہے گی اور آپ اپن کے بیان سے علماء کرام سے مستفیض ہوتے چلے جائیں گے. مولانا محمد جنید خان صاحب ندوی دامت برکاتہم تشریف لا رہے ہیں. اب انشاءاللہ وہ قیمتی خطاب سے ہم سب کو نوازیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سامنے کو آ جائیں، نہیں تو ذہن منتشر ہوتا ہے، بات نہیں نکلتی ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ آج میں حالات حاضرہ پر موجودہ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. تو اس لیے آپ سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ درخواست ہے کہ آپ ہمتاً میری طرف متوجہ ہو جائیں اور میرے قریب قریب کو آ جائیں تو بہتر ہے. میں آپ سے صرف 20 منٹ بات کروں گا، اس کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا اور میرا وقت اسٹارٹ ہو چکا ہے. تو برائے مہربانی جو کولر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہوا یہاں بھی ہے، آپ ثواب کی غرض سے اور اللہ کے لیے آپ جب جلسے میں آئی گئے ہیں، آپ مسلمان کہلاتے ہیں اور مسلمان ایک فرما بردار بندے کو کہا جاتا ہے، تو آپ فرما بردار ہیں، کہنا ماننے والے ہیں. برائے مہربانی دیوار پر نہ بیٹھیں، نالیوں پر مت بیٹھیں، سامنے آ جائیں، میرے ثواب ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، ابھی میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کریم کو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں نازل فرمایا ہے، بلکہ یہ قرآن کریم اس دنیا میں رہنے والے ہر جیو اور جنتو کے لیے، چاہے وہ انسان ہو یا جنات، چاہے وہ چوپایا ہو یا دوپاؤں والا، غرض کہ اس روئے زمین پر کوئی بھی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے تو یہ قرآن کریم اس سب سے مخاطب ہے. میں آپ سے ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ جو ابھی میں قرآن کریم کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، یہ صرف قرآن کریم کی آیتیں نہیں ہیں، بلکہ اس قرآن کریم کی جو بھی آیت تلاوت کی جا رہی ہے، ہمیں اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی گئی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ مجھ سے مخاطب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جب ہم یہ سوچ کر یہاں بیٹھیں گے اور قرآن کریم کی اس آیت پر ذہن لے جائیں گے تو انشاءاللہ بھلے ہی ہم اس کا معنی و مطالب کو نہیں سمجھتے ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس لائق بنا دیتے ہیں کہ اس کا مفہوم اپنا آپ ہی سمجھ جاتا ہے. میرے عزیزو، جو میرے سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، حقیقت بتا رہا ہوں، مجھ سے بات نہیں ہوگی، تکلیف ہوتی ہے، بار بار کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہے. تو اس لیے آپ بات نہ کرتے ہوئے میری طرف کو دیکھیں، میری طرف رخ کر لیں. انشاءاللہ میں جلد ہی رخصت ہو رہا ہوں. بہت قیمتی باتیں بتا رہا ہوں. آج سے 1400 سال قبل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت اس دنیا کا حال بہت ہی برا تھا. جو آج حال ہمارے ہندوستان کا ہے الحمدللہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. لیکن جس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آنکھیں کھول رہے ہوتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ساری انسانیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دیگر خداؤں کی طرف
متوجہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی پرستش ہو رہی ہے، دوسروں کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوا کرتی تھی۔ آج جو عورت کا مذاق بنایا جاتا ہے اور مذہب اسلام کا مذاق بنایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مذہب اسلام کے اندر عورت کو کوئی مقام نہیں دیا، عورت کو مذہب اسلام نے کوئی عزت نہیں دی، میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بتائیے آپ کے مذہب میں کون سی عزت دی گئی ہے عورت کو؟ حالانکہ مذہب اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا ہے کہ کوئی بھی تاریخ انسانی میں کوئی بھی مذاہب، کوئی بھی دھرم عورت کو وہ مقام نہیں دے سکا ہے آج تک بھی۔ لیکن آج ہمارے مسلم نوجوان یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ واقعی مذہب اسلام ایک شدت پسند مذہب ہے۔ آج مذہب اسلام کو یہ سمجھ رہے ہیں ہم لوگ کہ مذہب اسلام ایک خاص کمیونٹی کا مذہب ہے، ایک خاص کمیونٹی کا ایک یہ قومی دھرم ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ مذہب اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے بنایا ہے۔ یہ الگ بات ہے اگر کوئی کسی اور دھرم کو اپنا رہا ہوتا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی کمی نہیں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کی عقل کی خرابی ہے کہ ان لوگوں نے اپنی عقل سے دوسری چیزیں گھڑ لی۔ نہیں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس دنیا میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ اللہ کے رسول میں ہے، بہترین آئیڈیل اللہ کے نبی ہیں، بہترین اسوہ آپ کے لیے اللہ کے نبی ہیں۔ اگر آپ کو کسی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ اور ہیرو ماننا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے۔ لیکن اگر آج میں اس مجمع عام میں کسی کو بھی کھڑا کر کے سوال کر بیٹھوں کہ بتائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں اور کیا کیا نام تھے، ان میں سے چند ہی افراد کھڑے ہو کر صحیح نام بتا سکتے ہیں۔ لیکن اگر اسی طرف دوسری طرف میں جا کر پوچھتا ہوں کہ ہماری فلم انڈسٹری میں بتائیے سلمان خان اور اس کی دوسری فیملی کے بارے میں کہ بتائیے اس کی عمر کیا ہوئی، اس نے شادی کی ہے نہیں کی ہے، تو ایک ایک نوجوان بتا دے گا، اس کا بایو ڈیٹا ساری چیزیں اس کی بتا دے گا۔ اگر آج میں مسلم بچے سے پوچھوں کہ بتائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت ان کا کیا طریقہ تھا، تو مسلم بچوں کو چھوڑیے، ہمارے نوجوان بچوں کو چھوڑیے، جو مدرسے میں پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں بتا پاتے ہیں۔ اور پھر اس کے برعکس دیکھا جائے، اگر ان سے پوچھا جائے بتائیے سچن تیندولکر نے کتنی سینچری ماری ہے، کتنے رن بنائے ہیں، فوراً اس کی ساری ڈیٹیل، ساری ہسٹری اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو بتائیے دین سے دوری ہے نہیں ہے؟ بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب برسے گا نہیں برسے گا؟ ان ربک سوط عذاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کا کوڑا برسنا ہے۔ اعمالکم اعمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم ہیں، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حاکم تمہارے سروں پر بٹھا دے گا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ آج ہم پر حالات آ رہے ہیں، آج ہماری کوئی پوچھ نہیں ہے، آج ہماری مسجدوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے، آج ہمارے کھانوں پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں کھائیں گے، یہ کھائیں گے، یہ نہیں پہنیں گے، اس کو پہننا ہوگا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی پر پابندی نہیں لگی؟ کیا اللہ کے نبی کو نہیں ستایا گیا؟ کیا اللہ کے نبی کو تکلیفوں سے نہیں گزرنا پڑا؟ ہم تو پھر بھی سکون سے ہیں، ہم تو پھر بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت خانہ کعبہ میں نماز پڑھا کرتے تھے تو ان کے گلے پر، ان کی گردن پر اونٹ کی اوج لا کر ڈال دی جاتی تھی، جس کے وزن سے اللہ کے نبی سجدے سے سر نہیں اٹھا پاتے تھے۔ یہ حال تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ حال تھا تمہارے نبی کا، یہ حال تھا ہم سب کے نبی کا۔ وہی نبی ہے جس نے ہمارے لیے راتوں کو جا کر ہمارے لیے دعائیں کی ہیں، اور آج ہم اس نبی کی تعلیمات کو بھلا بیٹھے ہیں، آج ہم اس نبی کو بھلا بیٹھے ہیں، آج ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق بنا رہے ہیں۔ آج ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسوں کو ایک توہین آمیز جگہ سمجھ لیا ہے۔ اگر ہماری یہ حالت رہی، اگر آج ہم مدارس سے اسی طرح سے اندیختہ ہوتے رہے اور اسی طرح سے دور دور بھاگتے رہے تو خدا کی قسم جو حال اسپین کے اندر اندلس میں اسپین میں ہوا وہی حال اس ہندوستان میں بھی مسلمانوں کے ساتھ ہونا ہے، اور یہ پلاننگ چل رہی ہے، مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ہندوستان
کے اندر اگر مسلمان ہے تو انہی مدارس کی وجہ سے اس کا وجود ہے. اگر اس ہندوستان کے اندر یہ مسلمان آج نماز ہے، یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، حدیث رسول کا درس ہو رہا ہے، تو یہ صرف اور صرف ان مدارس کی برکت سے ہو رہا ہے. اگر آج تم کاروبار اور بزنس میں مشغول ہو تو انہی مدارس کی برکت سے ہو. آپ کہیں گے کہ کیسے یہ مدارس کیسے کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے کیسے ہم زندہ ہیں اس ہندوستان کے اندر؟ تو سنیے اور کان کھول کر سنیے. آج سے 50 یا 70 سال پہلے پہنچیے، آپ دیکھیے کہ ہمارے اس ہندوستان کے اندر انگریزوں نے کیسے اس ہندوستان پر تسلط قائم کیا ہوا تھا. اس سے پہلے دیکھیں کہ ہندوستان پر 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی تھی، جس طرح سے اسپین کے اندر مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی تھی. آج جا کر دیکھیں غرناطہ اور قرطبہ کے اندر مسلمانوں کی مسجدوں کی عمارتوں کے کھنڈرات نظر آئیں گے، لیکن مسلمانوں کی وہ جو ایک حیثیت تھی، مسلمانوں کا جو ایک تعلیمی مرکز تھا، مسلمانوں کا جو ایک وجود تھا، وہاں کی قوم نے بالکل ختم کر دیا تھا. کس وجہ سے؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری اختیار کی تھی، ان کی تعلیمات سے بیزار رہے تھے. جب مسلمان قوم اپنے نبی کا مذاق بنایا، جب کسی نے اپنے نبی کا مذاق بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو راستے سے ہٹا دیا. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم روح گردانی کرو گے، اگر تم منہ پھیرو گے، اگر تم پیٹھ دکھاؤ گے تو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ، ہم تمہاری جگہ ایسی قوم کو لا کھڑا کریں گے جو تمہاری جیسی نہیں ہوگی، جو تمہاری جیسی نہیں ہوگی. آپ دیکھیے نیوزی لینڈ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ پیش فرمایا ہے کہ مسجد کے اندر لوگ جمعے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو ان پر حملے کے لیے بھیج دیا، اور نہ جانے 49 یا 50 لوگوں کی تعداد تھی. نمازیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، شہادت کا درجہ دیا، ان لوگوں کو شہید کا درجہ دیا، جنت میں ان کو بلا لیا. لیکن ان کو جیسے ہی جنت میں بلایا، لوگوں کی نظروں میں وہ ایک آتنکوادی حملہ تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حملے کو مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے عبرت کی چیز بنا دیا، اور غیر مسلموں نے ہزاروں کی تعداد میں ان لوگوں کو دیکھ کر اسلام قبول کیا. آج بھی اگر اس ہندوستان کے اندر ہم اسی طرح سے حالات کو پیدا کریں گے، آج اگر ہم اپنے نبی کی تعلیمات کو نہیں مانیں گے، تو پھر 2013 دوبارہ سے ہونا ہے، اور 2013 کی وہ تاریخ دوبارہ سے زندہ کی جائے گی. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم پر جن کو غالب کر رہا ہے، اور جن کو ہم پر نافذ کر رہا ہے، اور جن کو ہم پر مسلط کر رہا ہے، اسی قوم کو اسلام کی توفیق دے گا، اور پھر وہ تم لوگوں کو راستے سے ہٹا کر خود اس دین کی ذمہ داری کو سنبھالیں گے. آپ نے اپنے نبی کی بات کو یاد نہیں کیا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ہر کچے اور پکے گھر میں اسلام داخل ہو جائے گا. اور خدا کی قسم آج اس مذہب اسلام اتنی تیزی کے ساتھ اس دنیا میں پھیل رہا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس دین کو نہ جانے کیسے کیسے انداز میں لوگوں تک پہنچا رہا ہے. میرے پیاروں، میرے عزیزوں، ابھی بھی سنبھلنے کا وقت ہے. آج کہتے ہیں کہ ہمارے اسٹیٹ میں یوگی ہمارے سروں پر بیٹھا ہے، وہ اپنے قوانین کو نافذ کر رہا ہے. خدا کی قسم وہ خود نہیں بیٹھا ہے، ہم نے اس کو بٹھایا ہے. میں نے بھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں ٹولیوں میں مت بٹو. جیسے جیسے فرقوں میں ٹولیوں میں ہم بٹتے ہیں تو ہماری طاقت منتشر ہو جاتی ہے، ہماری ایک طاقت اور ہماری جو کمیونٹی، ہماری ایک ایکتا، وہ ہماری ختم ہو جاتی ہے. اور اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ پھر جب ہماری طاقت ختم ہو جاتی ہے تو ہوا آتی ہے اور کچھ بھی کر جاتی ہے. آپ عباسی خلافت کو دیکھیے، عباسی دور ہے، مسلمانوں کا ایک بول بالا ہے، مسلمانوں کا ایک کلچر اور ایک تہذیب ہے، ساری دنیا اس پر عمل کر رہی ہے. لیکن جب دیکھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری اختیار کر رہے ہیں، بھلے ہی علم کا چرچا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عراق میں اس قوم پر، مسلم قوم پر ایسی قوم کو طاری کر دیا، ایسی قوم کو مسلط کر دیا کہ بغداد کی شہر میں جس وقت مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا تھا تو گھوڑوں کی ٹانگیں پوری کی پوری سڑکوں میں ڈوبی ہوئی تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے باڑھ آ گئی ہو، جیسے سونامی آ گئی ہو. مسلمانوں کے خون سے اس طرح سے گلیوں میں نہریں جاری تھی.
یہ مت سمجھنا کہ ہم اللہ اللہ کرتے رہیں گے کسی کونے میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کے لیے آ جائے گا، ہرگز نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی احد کے میدان میں جنگ کے لیے نہ جاتے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں نہ جاتے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں نہ جاتے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نہ کہتے کہ تیاری کرو جنگ کی، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نہ کہتا ہے کہ اے میرے پیارے امتیوں، اے میرے پیارے دوستوں، اے میرے پیارے صحابیوں کہ آپ گھر میں بیٹھو اور اللہ اللہ کرو۔ ایسا نہیں تھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنے مدرسے کے مدرس بھی تھے، اپنے وقت کا امام بھی تھا، اپنے وقت کا خطیب بھی تھا، اپنے وقت کا ولی بھی تھا، اور اپنے وقت کا حاکم بھی تھا۔ سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کو ودیعت فرمایا تھا۔ میرے پیارو، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اگر بہترین نمونہ ہے تو سلمان شاہ رخ میں نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ہیرو بنا رہا ہے تو خدا کی قسم وہ اپنی آخرت خود ہی تباہ کر رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان حضرات سے جو یہ کہتے ہیں کہ آج مولویوں نے ان مدرسوں کو اپنی دکانیں بنایا ہوا ہے، خدا کی قسم اگر کسی کے چہرے پر آج یہ داڑھی نظر آ رہی ہے تو ان مدارس کی برکت سے، اگر کسی کے چہرے پر سروں پر یہ ٹوپی نظر آ رہی ہے تو ان مدارس کی برکت سے نظر آ رہی ہے۔ میرے پیارو، اگر کوئی مدارس کی مذاق بنائے گا تو خود اللہ تبارک و تعالی اس کا مذاق بنا دیں گے۔ دیکھیے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں بلکہ خود کو اپنا آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، کھلواڑ کر رہا ہے کہ کھیلو جتنا بھی تم ہو سکتا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، ان کو ڈھیل دے رہا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، ان ربک لبالمرصاد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ساری انسانیت کو واچ کیے جا رہے ہیں، سی سی ٹی وی کیمرے لگائے ہوئے ہیں۔ جس طرح سے اگر کسی روم کے اندر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوتا ہے تو وہاں پر انسان کوئی حرکت نہیں کرتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میری حرکات و سکنات اس کیمرے کے اندر ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان ربک لبالمرصاد، کہ میں نے تمہارے لیے سی سی ٹی وی کیمرے لگائے ہوئے ہیں، تو کہیں بھی چلا جا، کہیں بھی چلا جا، رات کی تاریکی میں رہ، دن کے اجالے میں رہ، یا کمرے کی تنہائی میں رہ، یا لوگوں کے مجمع اور بھیڑ میں رہ، ہر جگہ جہاں بھی تو حرکتیں کر رہا ہے، اور صرف حرکت کرنے کی نہیں، جو داعیت تیرے دل کے اندر ابھر رہا ہے یا امن رہا ہے، ہم ان ساری چیزوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ہم ان ساری چیزوں کو ریکارڈ کیے ہوئے ہیں، اور جس دن قیامت ہوگی ہم اسکرین چلا دیں گے اور تیرے سارے نام اعمال کو اس پر نافذ کیا جائے گا، ساری دنیا تیرے اعمال کو دیکھے گی، اور تو دیکھے گا کہ تو سمجھے گا کہ کاش میرے ان اعمال کی ویڈیو کو روک دیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت نہیں مانیں گے اور اس سے کہیں گے کہ ہم نے موقع دیا تھا آپ کو، ہمارے علماء تمہارے درمیان موجود تھے اور انہوں نے تمہیں سمجھایا کہ اے میرے بندو، اے میرے اللہ کے بندو، اس جو یہ قرآن کریم ہے یہ ساری انسانیت کے لیے ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، یہ اس دنیا میں انگریزوں کے لیے بھی ہے، یہ مجوسیوں کے لیے بھی ہے، یہ جینیوں کے لیے بھی ہے، لیکن یہ اسی وقت ہے جب اس پر عمل کیا جائے گا۔ لیکن میرے پیارو، آج ان مسلم قوم نے اس قرآن کریم کو اپنی گھر کی جاگیر سمجھ لیا، آج سمجھتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی، ہرگز نہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف قرآن کریم کراتا ہے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، ہم نے تمام انسانیت کے لیے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے، مسلمانوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے کہ قل للہ المشرق والمغرب، کہ مشرق اور مغرب تک جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام اللہ کے قبضے قدرت میں۔ تو بتائیے جب تمام کی تمام اللہ کے قبضے قدرت میں، تو پھر
اللہ کے علاوہ ہم غیروں سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ جس طرح سے اکیلے تنے تنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کھڑے ہوتے ہیں اور مکہ میں کھڑے ہو کر وہ اللہ کا اعلان فرماتے ہیں اور کھڑے ہو کر کفار مکہ کے بیچ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح سے آج مسلم قوم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے غیر مسلم بھائیوں کے پاس جائے اور جا کر ان سے کہے کہ اگر آپ اس پر عمل کر رہے ہیں تو آپ غلط فہمی کا شکار ہیں، آپ کے یہ اعمال سب بیکار ہیں، یہ اس طرح سے ہیں جس طرح سے ریت کے توندے ہوتے ہیں اور دور سے پیاسے کو نظر آتا ہے کہ پانی اور سمندر ہے، وہ جیسے ہی دوڑتا ہوا اس کے قریب جاتا ہے تو پاس جا کر نظر آتا ہے کہ تو ریگستان ہے، ریت ہے۔ اسی طرح سے غیر مسلم کے نام اعمال ہیں کہ جب وہ عمل کر رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مالک اور اوپر والا مجھے اس کا اجر دے گا، وہ بیچارہ کاوڑ لے کر اس دنیا میں جا رہا ہے، دھوپ کی تپش کو برداشت کر رہا ہوتا ہے، کوئی لیٹ کر مندروں تک منتیں مانتا ہوا اپنی مرادوں کو پوری کرنے کے لیے مندروں میں جاتا ہے، لیکن ان کی کوئی خطا نہیں ہے، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، ان کو بتانے والے نہیں ہیں۔ اے مسلم قوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کل تمہارا گریبان پکڑا جائے گا، کل تم سے سوال کیا جائے گا، وہ تمہیں پکڑیں گے اور پوچھیں گے کہ کل جب ہم ان کے کیرانے کے سامنے کو کاوڑ لے کر نکل رہے تھے، جب ہم مندروں میں جایا کرتے تھے اور پرستش کیا کرتے تھے غیر اللہ کی، اور تو اس وقت یہ لوگ ہم کو دیکھا کرتے تھے، یہ صبح کو نماز کے بعد مسجدوں سے نکل کر گھروں پر گشت کرنے کے لیے مسلمان بھائیوں کو دعوت دیا کرتے تھے، اور جب دکانوں پر جاتے تھے تو ہمیں چھوڑ کر مسلم بھائی سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ اے اللہ، ان لوگوں نے ہمیں کبھی اپنے تیرے دین کے بارے میں نہیں بتایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی وجہ سے ان مسلمانوں کو، ان نمازیوں کو، ان روزے داروں کو جہنم میں ڈال دے گا کہ تمہاری ذمہ داری تھی۔ وجہ یہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس آیت کو آج غلط ترجمانی کی جاتی ہے، آج اس آیت کو جماعت پر فٹ کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ آیت کان کھول کر سن لیں، علماء کے درمیان کہہ رہا ہوں، تمام مجمع عام میں کہہ رہا ہوں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، کہ تم بہترین امت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو بہترین امت کے خطاب سے نوازا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو۔ اب جب سارے مسلمان بہترین امت بن جاتے ہیں، سارے مسلمان ایک طرف نکال لی جاتے ہیں، پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان میں سے چن چن کر مسلمانوں کو ایک طرف نکال دیا جائے اور پھر کہا جائے کہ تم بہترین امت ہو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ملٹری ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک فوج ہو، تمہیں الگ نکال دیا گیا ہے، آپ ان عوام میں نہیں ہونا ہے، پھر کہا جاتا ہے اخرجت للناس، اب تم لوگوں کو نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے، تم خود نہیں نکلے ہو، مجہول کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے بھیجا جا رہا ہے، تمہیں نکالا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی طرف نہیں آئے ہیں ان کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ اب بتائیے قرآن کریم علل اعلان کہہ رہا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہی مسلمان مسجدوں میں سے نکل کر ایک طرف، پھر وہ سارے مسلمان صرف مسلمان کو ہی بلا رہے ہیں، یعنی اپنی فوج کے آدمی اپنی فوج میں ہی کام کر رہے ہیں، تو غیروں میں کب کام ہوگا؟ تو بہانہ اچھا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ جب ہمارے سدھر جائیں گے بعد میں ان کو سدھاریں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ اپنی ایک ٹائم اور ایک لیمٹ متعین کیجئے کہ ہمیں اتنا وقت چاہیے کہ اتنے سال میں سارے مسلمان صحیح ہو جائیں گے، سارے مسلمان درست ہو جائیں گے، جاؤ آپ کو اتنا وقت دیا، لیکن ٹائم متعین کیجئے۔ اس وقت ٹائم متعین نہیں کیا جاتا، اس وقت ٹائم کو مقرر نہیں کیا جاتا۔ جب آپ ٹائم مقرر نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ لوٹ جائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور دیکھیں صحابہ کرام کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے، صحابہ کرام اللہ کے نبی سے ایک ایک آیتوں کو سنتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ جیسے ہی سورہ تکویر نازل ہوتی ہے تو سورہ تکویر کو سن کر اذا الشمس کورت ساری مکہ مکرمہ میں پھیل جاتے ہیں اور سناتے ہیں کہ آج اللہ کے نبی پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور سارے مکہ میں اعلان فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح سے آج بھی اگر مسلم قوم بیدار ہوتی ہے اور مسلم قوم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت عمل کو لے کر کھڑی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو آج بھی چوٹی کے بام تک پہنچا دے گی، آج بھی بام عروج پر پہنچا دے گی۔ آج بھی اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ، اگر تم اللہ کے نبی کی زندگی اسلامک ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل اشاعت الاسلام کیرانہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔
शुक्रिया।